اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب سب لوگوں کا میں پھر سے ویلکم کرتی ہوں یوٹیوب آن لائن کلاسز کلاس 6 کے انگلش آن لائن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب لوگ گھر پہ پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک طرح سے بکس کو ریڈ کر رہے ہوں گے، رائٹ کر رہے ہوں گے اپنے نوٹ بکس پہ۔ تو پیارے بچوں، یہاں سے جو ہم پڑھاتے ہیں وہ آپ لوگوں کو گھر پہ اچھی طرح سے ریڈ اپ کرنا ہے، رائٹ کرنا ہے کاپی پہ۔ تو پیارے بچوں، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا جو T1 کا فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کیا تھا آن لائن کلاسز کے دوران۔ تو اس چیپٹر کا نام کیا ہے؟ ملالہ یوسفزئی، ایک فیمس لیڈی، ایک نوبل ونر کے بارے میں ہم یہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہیں، ریڈ کر رہے ہیں، جان رہے ہیں ان کے بارے میں، ان کی زندگی، بایوگرافی کے بارے میں۔ تو ہم نے یہاں تک رکھا تھا، تو آج ہم ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے۔ اوکے، اچھا۔ I am here to stand up for their rights, to raise their voice۔ تو ملالہ یوسفزئی جو ہے یہ نوبل پیس پرائز ریسیو کرنے کے دوران جو ہے اپنی ایک اسپیچ دیتی ہیں، تو اس اسپیچ میں وہ یہ ساری باتیں وہ بولتی ہیں۔ تو ایک بات یہ وہ بھی بولتی ہے کہ یہ جو ایوارڈ ہے، یا پھر یہاں پہ آج میں اس لیے کھڑی ہوں کیونکہ میں نے ان لوگوں کے حق کے لیے، ان کے بریونیس کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے، جن کی بریونیس کو دبایا گیا ہے۔ It is not time to pity them۔ ابھی جو وقت ہے یہ پٹی ہو گیا رحم۔ جیسے فار ایگزامپل جب کوئی آپ پہ ظلم کرتا ہے، آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، تو جب اس کو ہم کچھ نہیں کہتے ہیں، کوئی ری ایکشن نہیں دیتے ہیں، مطلب کچھ بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، تو اس پہ رحم کرنا جیسا ہوتا ہے، تو اس کو پٹی کہتے ہیں۔ پٹی کا مطلب کیا ہے؟ رحم۔ اوکے، اچھا۔ It is time to take action so it becomes the last time that we see a child deprived of education۔ ٹھیک ہے، تو ملالہ یوسفزئی کہتی ہے کہ ابھی جو ٹائم ہے، وہ جو ظالم ہے، جو ہم پہ ظلم کرتے ہیں، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان پہ رحم کھانے کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ ان کے خلاف ایکشن لینے کا ٹائم ہے، تاکہ یہ جو کام ہے، جو یہ لوگ کر رہے ہیں، وہ آخری بار ہو، تاکہ اس سے آگے وہ یہ ظالمانہ کام سوچنے کی جرات بھی نہ کرے، جو لوگوں کی، جو بچوں کی ایجوکیشن کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈپرائیڈ کا مطلب ہو گیا دبانا، ٹھیک ہے، مطلب دبانا مطلب بچوں کو ایجوکیشن ملنے نہ دینا۔ اچھا، تو I have found that people describe me in many different ways۔ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے، یہ پایا بھی ہے کہ لوگ مجھے الگ الگ طرح سے، الگ الگ طریقوں سے مجھے ڈسکرائب کرتے ہیں۔ Some people call me the girl who fought for her right۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنے حق کے لیے، جس نے اپنے حق کے لیے لڑا، اور آج وہ اس مقام پر پہنچی ہے کہ اسے یہ ایوارڈ مل رہا ہے۔ Some people call me a Nobel laureate now۔ نوبل laureate ہو گیا جو اچھے کام کرتے ہیں اور اچھے کام کے لیے جس کو یہ بڑا ایوارڈ ملا ہے۔ نوبل laureate ہو گیا جو نوبل پرائز جو ہے ریسیو کرنے والا، ٹھیک ہے۔ نوبل، جیسے فار ایگزامپل آپ زندگی میں ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بڑا ایوارڈ ملتا ہے، تو آپ نوبل ریسیور ہو گئے پوری دنیا میں ہمیشہ کے لیے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لڑکی سب کی، یہ جو ملالہ یوسفزئی ہے، ابھی یہ ایک نوبل ریسیور ہے۔ However, my brother still call me that annoying busy sister۔ لیکن لوگ کچھ بھی کہیں، چاہے مجھے نوبل ریسیور کہے، چاہے مجھے اپنے حق کے لیے لڑنے والی کہے، لیکن میرا بھائی ابھی بھی مجھے وہی بزی سسٹر ہو گیا، وہی مطلب گندی یا پھر غصے والی
दीदी बोलती है। As far as I know, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, I'm just a committed and even stubborn person who wants to see every child getting a quality education. लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसको अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए जिसको दबाया गया, जिसको रोका गया, जिसको रोकने की कोशिश की, जो क्वालिटी एजुकेशन हासिल करने के लिए जिसने आवाज़ उठाई उसको रोकने की कोशिश की. Who want to see women having equal rights and who want peace in every corner of the world. اور جہاں تک مجھے پتا ہے میں ایک ایسی لڑکی ہوں, میں اپنے دل میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ میں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان سب کے ساتھ میں بھی کھڑی ہو کے آواز اٹھاؤں سب کے لیے. ایجوکیشن از ون آف دا بلیسنگس آف لائف. ایجوکیشن ایک ایسی بلیسنگس ہے, ایک ایسی دعا ہے پوری زندگی میں, اینڈ ون آف اٹس نیسیسٹیز, اور ہماری زندگی میں ایک ایسی خاص ضرورت ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. That has been my experience during the 17 years of my life. جو یہ ساری باتیں میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ 17 سالوں میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے, جو ایکسپیرینس میں نے حاصل کی ہے, ان سب سے میں مطمئن ہو کے یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو بول رہی ہوں. In my paradise home, میرے اپنے گھر میں, سوات, کیونکہ جہاں پہ اس کا گاؤں ہے, جہاں پہ اس کا گھر ہے, اس گاؤں کا نام ہے سوات. I always loved learning and discovering new things. جب میں اپنے گاؤں میں پڑھ رہی تھی, مجھے ہمیشہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا یا نئی نئی چیزیں ڈسکور کرنے کا ایک جنون سا تھا میرے دل میں, میرے دماغ میں, اور نئی نئی چیزوں کے بارے میں جاننا. I remember when my friends and I would decorate our hand with henna on special occasions. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں اور میرے فرینڈز جو ہے خاص موقع پر, کسی خاص اوکیجنس پر, جب ہم اپنے ہاتھوں کو مہندی سے ڈیکوریٹ کرتے تھے تو ہم اس پہ مہندی کے ڈیزائنز نہیں بناتے تھے, اینڈ انسٹیڈ آف ڈرائنگ فلاورس اینڈ پیٹرنس, اس پہ فلاورس اور پیٹرنس نہیں بناتے تھے بلکہ ان کی جگہ پہ وی وڈ پینٹ آور ہینڈس وتھ میتھمیٹیکل فارمولاز اینڈ ایکویشنز. ہم اپنے ہاتھوں پہ میتھمیٹیکل ایکویشنز لکھتے تھے, ان کے فارمولاز لکھتے تھے, کیونکہ کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرنے کا جو جنون ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گیا تھا. تو تب سے مجھے یہ خواہش تھی کہ سب کو یہ ایجوکیشن ملے, سب کو حق ملے ایجوکیشن, کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرنے کا. تو ملالہ یوسفزئی جو ہے یہی کہتی ہے کہ میں یہی چاہتی ہوں کہ کسی دنیا بھی کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی ایسی لڑکی یا لڑکا نہیں ہونے چاہیے جس کو کوالٹی ایجوکیشن نہ ملا ہو. اوکے پیارے بچوں, تو آج ہم یہیں تک ہی رکھیں گے. ٹل دین پلیز گھر پہ آپ لوگ گھر پہ ہی رہیں, زیادہ باہر نہ نکلیں, لوگوں کے ساتھ جہاں پہ لوگ زیادہ جمع ہو وہاں پہ نہ جائیں. اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ سینیٹائزر سے صاف کریں, صابن سے صاف کریں, اور منہ پہ ہمیشہ ماسک رکھیں جب آپ باہر جاؤں. ویسے بھی آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ بڑے بچے ہو, پھر بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں انفارمیشن دے دیتی ہوں. پلیز گھر پہ آپ لوگ سیف رہیں, کسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں تو ہمیشہ گلوز کا استعمال کریں. اوکے دین, till then stay safe, stay home.